اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک اسلامک چینل میں میری طرف سے میرے جتنے بھی ویورز ہیں، لسنرز ہیں، ان سب کو ڈھیروں دعائیں، سلام، اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے۔ کل میں نے جو بتایا تھا سفر کے مہینے میں پڑھنا، نفل پڑھنے، مجھے پورا یقین ہے بڑے بڑے شوق اور محبت سے ہر چیز بتائی تھی، تو آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ ضرور پڑھ لی ہوگی۔ وہ نفل بھی پڑھ لیے ہوں گے جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھنے ہیں، اور جو عشاء پھر وتر چھوڑ کے عشاء کے بعد پڑھنے ہیں ضرور پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آج آپ میں سے اگر کسی نے ابھی تک سورہ اذا جاء نصر اللہ نہیں پڑھی تو آپ پلیز اس کی ایک تسبیح پڑھ لینا۔ اگر پڑھتے ہیں تو وہ پورے سال کا رزق ہے، پورے سال کی حفاظت ہے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، پریشان کرنے والوں سے، اور سب کے لیے خیر و برکت ہے، کامیابی ہے اور ترقی کے دروازے کھولنے والی بات ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے۔ قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا، قرآن حکیم پڑھنے سے، گھر میں قرآن مجید پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، کم نہیں ہو جاتی، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کسی سے اتنی محنت، اتنا کمانے کے باوجود برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پہلے تنخواہیں کچھ 100 آتی تھی، اس میں گولڈ بھی بن جاتا تھا، گھر بھی بن جاتے تھے، بچے بھی پڑھتے، پچھلے لوگ اپنے پیرنٹس کو بھی پال لیتے تھے۔ اب تنخواہیں بڑھ گئی ہیں اور روتے ہی ہیں، رو ہی رہا ہے، جس کو دیکھو پورا نہیں ہو رہا، وہ اس کو اب خود پیرنٹ سے چاہیے، اس نے کیا دینا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے۔ وہ برکت نہیں رہی، نہ قرآن پاک نہیں کھل رہا، عورتیں دوپہر کے 3 4 بجے تک سوئی رہتی ہیں، نہ نماز، نہ قرآن، نہ اللہ، نہ توبہ۔ تو رزق تو تقسیم ہوتا ہے تہجد اور فجر سے چاش تک، جو نہیں اٹھا اس کا رزق تو فرشتے واپس لے جاتے ہیں۔ پھر لینا کیا ہے؟ پھر اگر گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، ایک نے نماز پڑھی ہے تو ایک کی روزی آنی ہے، اس ایک کو جب 15 بندے کھائیں گے تو غریب ہی ہونا ہے ہم نے، غریب نہیں ہونا تو پھر اور کیا ہونا ہے میری جان۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں قرآن پاک کو پڑھا کریں، زیادہ نہ سے 1 رکوع، آدھا رکوع، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح، پھر ایک ڈائری رکھا کریں، جو اچھی کام کی بات ہو، آپ کو سمجھ آئی یہ میری زندگی میں مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہاں ہے، کس صورت میں، کس آیت نمبر کیا، تو بس آپ نوٹ کرتے جائیں، آپ کی پوری کتاب بن جائے گی، ڈائری ایک، آپ سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ قرآن تو خود ہی آپ کو جواب دیتا ہے پوری بات کا، آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی کی۔ اب ہم کرتے ہیں کہ زندگی کو آسان آج کی جو اصل ٹاپک ہے نا، پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے اگر آپ کو دشمن کا خوف ہو یا کسی کو خطرناک زہر یا آئے دن آنے والی مصیبت سے بچاؤ کے لیے صبح شام کیا پڑھنا ہے، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ لیکن پہلے یہ باتیں بھی تو بڑی ضروری ہیں نا میری جان، آپ لوگوں سے کرنی۔ جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں، جب دوستوں میں ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، جب ناراض ہوں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، جب بھیڑ میں ہوں تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیں، جب کسی مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور جب اللہ آپ کو بہت نوازے تو تب اپنی انا کو قابو میں رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا 6، یہ بڑی ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی سے سیکھ کے، کسی سے مل کے، کسی سے پوچھ کے پھر ہی انسان کو کچھ ملتا ہے، یوں ہی نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں جو مولانا رومی کی بات، حوض کے کنارے علم کی محفل سجی تھی، علم کی محفل سجی تھی، استاد علم و حکمت کے موتی لٹا رہے تھے، شاگرد سن رہے تھے اور سر دھن رہے تھے۔
ان کی ساری اچھی باتیں. اچانک ایک فقیر بے نیاز بے پرواہ مجلس میں داخل ہوا. کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی. فقیر نے عاجزی سے سر جھکایا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت، آپ کون سا علم پڑھا رہے ہیں؟ استاد کوئی معمولی شخص نہ تھے، وقت کے جید عالم تھے. تفسیر و حدیث، منطق و فلسفہ کے امام مولانا جلال الدین رومی وہ تھے. آنکھیں اٹھا کر فقیر کو انہوں نے دیکھا. کچھ دیر ٹھہرے، پھر کہا، جا اپنی راہ لے، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے. اس نے سمجھا یہ ایسے ہی ہے کوئی. فقیر آگے بڑھا، کچھ دیر رکا، اور پھر اس نے حوض کے کنارے پڑی کتابوں کو دھکا دے دیا. ساری کتابیں، سارا علم حوض کے اندر گر گیا. مولانا روم غصے میں آ گئے، شاگرد بپھر گئے. فقیر کو سب کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. تم نے یہ کیا کیا؟ سب کچھ ہمارا ضائع کر دیا. انہوں نے سمجھا کوئی ان پڑھ آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. فقیر تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر مسکرایا، حوض میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں نکال کے جھاڑ کر باہر رکھ دی. کسی کتاب پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. پہلے سے بڑھ کر وہ صاف ہو چکی تھی. سب حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا، حوض کے اندر کتابیں رہی ہیں اور یہ بالکل خشک ہے اور پہلے سے بھی زیادہ دھل کے صاف ہو گئی ہیں. مولانا روم آگے بڑے عاجزی سے پوچھا، یا حضرت، یہ کیسا علم ہے؟ فقیر مسکرایا بولا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے. انہوں نے بھی وہی جواب دیا. مولانا روم کی اب دنیا بدل گئی. فقیر کے قدموں میں گر گئے. وہ فقیر درویش حضرت شاہ شمس تبریز تھے. مولانا روم پھر رومی ہو گئے. منطق اور فلسفہ کے استاد نہ رہے، عشق و محبت تصوف کے وہ قلندر بن گئے. ان کی باتیں، ان کے اقوال آج بھی دل کی آنکھوں سے پڑھے جاتے ہیں، روح کی گہرائیوں سے سنے جاتے ہیں. آئیے آپ بھی عشق و محبت زندگی کا ذائقہ ان کے اقوال میں دیکھیں اور پڑھیں کہ وہ کیا باتیں تھیں. فرمایا، اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو. پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے لگتے ہیں. سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت ہے. محبت سے آپ جیت سکتے ہیں. فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا کر اور بولنے والوں کی خاموشی دیکھ. وہ بھی زندہ تھے تو بولتے تھے. فرمایا، روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے. فرمایا، اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کی بجائے محبت کو ٹھکانہ کر لو. فرمایا، کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فرمایا، تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے. فرمایا، اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا. فرمایا، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، زندگانی کا ذائقہ مگر کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. فرمایا، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے. فرمایا، رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا شمس تبریز کا جب تک وہ غلام نہ ہو گیا. تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو انہوں نے 2 لفظوں میں ہمیں بتا دی کہ رومی تب تک نہیں بنے جب تک وہ شمس تبریز کے پاس نہیں گئے، ان سے نہیں سیکھا. جب ان سے سیکھا تو وہ دیکھو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. یہ مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. یہ بڑے ہی کام کی بات ہے اور بڑے ہی پیار کی بات ہے
جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے کرنی چاہیے۔ اگر ایک دو باتیں بھی ہم یاد رکھ لیں، میں اور آپ، تو دیکھیں ہماری عقل میں بھی اور شعور میں اضافہ ہوگا۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے دشمن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اور بہت زیادہ خوف رہتا ہو تو وہ پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ، آپ کو ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اس سے آپ دشمن سے حفاظت میں ہو جائیں گے۔ ہمیں دشمن کو کچھ نہیں کہنا، بس ہم نے تو اتنا ہی کہنا ہے نا کہ اللہ ہم تجھے ہی کرتے ہیں اس کے دشمن کے مقابل، اور ہم دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، باقی اللہ ہدایت دے اس کو بھی، وہ بھی کوئی ہم ہی میں سے ہوگا نا، اور کون ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف اتنا ہی پڑھیں اور اس کو کوئی بدعا نہ دیں۔ اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش، وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں خطرناک زہر سے حفاظت کی دعا۔ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کون سی ہے۔ ابن ظفر کی کتاب الاصح میں لکھا ہے کہ جب اہل ہیرا اپنے قصر ابیض میں قلعہ بند ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے نجف میں قیام فرمایا اور اہل نجف کو کہلا بھیجا کہ اپنے سرداروں میں سے کسی شخص کو میرے پاس مصالحت کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے عبد المسیح ابن عمرو بن قیس بن حیان بن نفیلہ الاسانی کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ شخص بہت ہی بوڑھا تھا اور اس کی عمر 350 سال تھی۔ حضرت خالد نے اس بوڑھے سے گفتگو فرمائی جو بہت ہی مشہور ہے۔ دوران گفتگو یہ بوڑھا شخص ایک شیشی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور بات کرنے کے درمیان بار بار اس شیشی کو دیکھتا رہا۔ حضرت خالد نے یہ خالد بن ولید ہیں، اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ یہ آپ بار بار اس شیشی کو کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا شے ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ اس شیشی میں سم سات ہے، یعنی ایسا زہر ہے جو کھانے والے کو گھڑی بھر میں ہلاک کر دے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے ہاتھ میں لائے ہو؟ بوڑھے عبد المسیح نے جواب دیا کہ اس کو اس وجہ سے ساتھ لایا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ اس گفتگو کا نتیجہ میری قوم کے حق میں سود مند نکلا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جو شرائط آپ تجویز فرمائیں گے میں ان کو منظور کر لوں گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس نکلا تو میں زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ امر گوارا نہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس بری خبر لے کر جاؤں۔ یہ سن کر حضرت خالد نے فرمایا یہ شیشی مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے دے دی۔ آپ نے شیشی لے کر اس میں زہر اپنی ہتھیلی پر لیا اور پھر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر پڑھ دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کے نا تو وہ جو زہر تھا ہتھیلی پہ ڈالا، اس پہ پھونک ماری اور اس زہر کو چٹکیوں میں پی لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، و باللہ، اور اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ رب الارض، وہ رب جو رب ہے زمین کا، والارض والسماء، اور زمین و آسمان کا، بسم اللہ الذی، کوئی چیز جو ہے اللہ کے نام سے لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ زمین پہ ہو چاہے وہ آسمان پہ ہو، وہو السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ظاہری بات ہے۔ اب جب آپ یہ پڑھ کے اپنی چیز کو حفاظت میں کر دیں گے، کس کی ضرورت ہے؟ کوئی ہے ہماری کلال جو اللہ کی بادشاہی سے باہر ہو؟ کوئی ہے؟
جو اللہ کی طاقت زمین آسمان کے اندر سے باہر ہو اور وہ آپ کو نقصان دے دے. خدا کی قسم اگر آپ ان کو یقین سے پڑھیں نا، مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا. بات ہمارے یقین کی ہے. مار ہم کھاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے. تھوڑی دیر ہمارا یقین تیز ہوتا ہے نا تو شیطان ہمیں کہتا ہے ہونا کچھ نہیں ہے، پڑھ لو، پڑھنے سے کیا ہوگا، پہلے جو پڑھا ہو گیا سارا کچھ. ہمارا ایمان پھر ڈول جاتا ہے. بات اتنی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میں بھی آپ میں سے ہوں اور آپ بھی مجھ میں سے ہیں. ورنہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بندے کو پورا پورا فائدہ نہ ملے. عبد المسیح اس کی قوم جو تھی یہ فرقہ عیسائی فرقہ کے تھے، نطور پہ یہ فرقہ عیسائی تھے. جب اس نے یہ حال دیکھا تو واپس چلا گیا اپنی قوم سے، جا کر کہا میں ایسے شخص کے پاس واپس آ رہا ہوں جس نے سم ساتھ پی لیا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس زہر کے ساتھ اگلا سانس نہیں آتا. لہٰذا لوگ اس کے مطالبہ منظور کر کے اس کو اپنے یہاں سے راضی اور خوش کر کے واپس کر دو. یہ وہ قوم ہے جس میں صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے اور عنقریب اس قوم کی شان بلند ہونے والی ہے. چنانچہ اہل ہیرا نے 10,000 درہم چاندی کے دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی. بعض حکماء کا قول ہے کہ سم سات صرف ہندی سانپ میں ہوتا ہے اور اس کے اثر کو نہ کوئی تریاق ہے اور نہ کوئی دوا اس کو رفع کر سکتی ہے. ایسے یہ بندے کو 1 منٹ میں پھڑکا دیتا ہے. اچھا، حضرت ابو ذر کا واقعہ بھی ہے اس کے بارے میں، کتاب النساء میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو درداء کی ایک باندی تھی. اس نے ایک دن آپ سے پوچھا آپ کس جن سے ہیں، کون سی جن سے آپ کی؟ آپ نے جواب دیا تیری طرح انسان ہوں. اس نے کہا کہ مجھ کو تو آپ انسان معلوم نہیں ہوتے کیونکہ میں نے آپ کو 40 دن تک برابر زہر کھلایا مگر آپ کا ایک بال تک بھی کا نہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. تو یہ تو اسم اعظم کے ساتھ، اور میں تو اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہوں. باندی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس کے بعد آپ نے باندی سے پوچھا تو نے کس وجہ سے مجھ کو زہر کھلایا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے بغض تھا. یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ تو اللہ، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ بدسلوکی کی وہ بھی میں نے معاف کیا. اچھا، کہتے ہیں کہ جب یہ زہر جو تھی سمسات یہ حضرت خالد بن ولید نے پی ہے نا تو ان کو پسینہ آیا ہے، تھوڑا پسینہ آیا تو انہوں نے اپنی ٹھوڈی جو تھی نا اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے پہ ہاتھ مارا ہے 2-3 دفعہ زور سے. پھر بس 2-3 منٹ کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئے. ساری بات چیت انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ کی اور ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے جس کے ہم بندے ہیں تو پھر ہمیں فکر کس چیز کا ہے؟ آپ یقین کریں جب میں ذرا چھوٹی تھی نا، اور جب تک بلکہ میرے بچے بھی اللہ نے دے دیے لیکن ابھی وہ چھوٹے تھے، میرا یقین اتنا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتی. میں کوئی اللہ رحم کرے کوئی میں آسمان سے نہیں اتری ہوئی، میں اپنے آپ کو کوئی بہت نیک، کوئی استاد، کوئی کچھ نہیں کہتی. میں بڑی گناہ گار، میں بڑی کم تر، میں بہت کم علم والی. میں اپنے آپ کو جو بھی برا بھلا کہہ دوں وہ سب کچھ کوئی کہہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، وہ سب کچھ ہی ہوگا ہم میں انسانوں میں. لیکن میرا ایمان اس قدر زیادہ تھا کہ جو میں پڑھ کے اٹھتی تھی بس میں انتظار میں بیٹھتی تھی چیز ابھی آئی کہ ابھی آئی. خدا کی قسم ہے کہ وہ آ جاتی تھی. اور پھر اگر مجھے کبھی کسی پہ غصہ آئے، اس وقت عقل نہیں تھی کہ کسی کو کبھی کوئی بد دعا نہیں دیتے، میں کہتی فلانا مر جائے، وہ 1 دن کے اندر اندر مر جاتا تھا. میں کسی کو کہوں اس کو یہ ہو جائے، وہ ہو جاتا تھا. اب میں 100 دفعہ معافیاں مانگتی ہوں اللہ، میں چھوٹی تھی نا، مجھے عقل نہیں تھی. ماشاءاللہ 21.5 سال کی عمر میں تو میرے 3 بچے تھے، تو میری ایج کم تھی. میں اللہ نے مجھے میری زبان میں کوئی اثر پیدا کیا تھا. میرے والدین، میرے خاندان مجھ سے دعا کراتے تھے کہ دعا کر دو نا، ان کا کام اسی وقت ہو جاتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی طرح ہی میرے کام چلتے رہے. یہ میرے گھر بنانے تک 91 تک مجھے کبھی بھی وہم نہیں آیا. اس کے بعد بھی
یہ اب 4-5 سالوں میں یہ جو کوئی اوپر نیچے حکومتیں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ کاروباروں میں اوپر نیچے ہوا ہے، یہ کمبخت نواز شریف جو تھا یا زرداری تھا، یہ جو LNG لانے کا چکر، CNGوں کو بند کرنا، پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ جو ٹینڈر ہوتے تھے وہ جیتنے پہ پیسے پہلے ملتے تھے، پھر آگے چیز تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ صرف ان کے امیر کبیر لوگ فائدہ اٹھا سکے یا وہ خود کھا ڈپ سکے۔ انہوں نے طریقے ہی الٹے کر دیے کہ ٹینڈر ہونے کے باوجود انہوں نے کہا اپنے پاس سے گارنٹیاں دیں، بینک کی اپنے پاس سے وارنٹیاں دیں، اپنے پاس سے سیکیورٹیز دیں ساری، اور خود چیز منگائیں، جب وہ آ جائے گی، اس کا ٹیسٹ ہوگا، وہ پاس ہوگی، پھر پیسے ملے۔ اس طرح یہ کروڑوں روپے پھنسانے کا سال ہر سال کے پروگرام انہوں نے بنا دیے۔ تو اس سے تھوڑا سا میں ایسے اوپر نیچے سی ہو گئی کہ اب وہ جلدی جلدی دعا نہیں قبول ہوتی، لیکن اللہ میرا بہت غفور رحیم ہے، پھر بھی اس نے کام سارے بنائے ہیں، لیکن اس سپیڈ سے بنانے کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ تو وہ جو میرا یقین تھا نا، وہ بھی پہلے سے، حالانکہ مجھے پکا یقین ہے میں غلط ہو گئی ہوں، لیکن میرا رب تو وہی ہے، اس کی طاقت تو وہی ہے، وہ تو اتنا ہی بڑا ہے، اس کی تو اتنی ہی طاقت ہے، اور ہم اسی طرح مانگ رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ایسے مانگتے تھے نا کشتیاں جلا کے، طارق بن زیاد والی، پچھلی کشتیاں جلا دو، ادھر ہی جیتنا، ادھر ہی رہنا ہے۔ میں ایسے کام کرتی تھی پہلے، کشتیاں جل گئی ہیں، اس نے یہ کرنا ہے، اس بیٹے نے ہسرتال جانا ہے، ہر صورت جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دن رات پڑھا، اس نے سرگودا جانا ہے چونکہ ایئر فورس جانا ہے، اس نے ہر صورت جانا ہے، اس نے ٹرافی لینی، ہر صورت لینی ہے، یہ کام کرنا اللہ کر بھی دیتا تھا منٹوں میں۔ اگر وہ ہم میں، آپ میں، مجھ میں، سب میں وہ ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے نا، وہ کشتیاں جلانے والا، وہ اللہ کے بھروسے کر کے سو جانے والا، خدا کی قسم اللہ وہ بھی ابھی بھی وہی ہے، قرآن بھی وہ ہے، نماز بھی وہ ہے، نبی بھی وہ ہے، ایمان بھی وہ ہے، قرآن بھی وہ ہے، نمازیں بھی وہ ہے، سب کچھ وہ ہے۔ ہم بدل گئے، ہم واپس پلٹ جائیں خدا کے لیے، میرے کہنے پہ اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں وہ پہلے جیسی ہو جاؤں بالکل۔ میں کہتی تھی آج میں نے جنت دیکھنی ہے، میرے خواب میں ساری جنت کی سیر میں کر لیتی تھی، اللہ بھی دیکھ لیتی تھی ایسے۔ تو بس دعا کریں ہمارا وہ یقین، وہ ایمان اللہ لٹا دے۔ باقی اللہ کا شکر الحمدللہ، میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں، ملتی ہوں، سنتی ہوں، خدا کی قسم ایک بڑھ کے لاجواب ہے، میں ہی بیچ میں گناہ گار اور گندی مندی ہوں۔ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد شاد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کی کامیابی کی اور خوشیوں کی خبریں سنوں، آپ کہیں یہ بھی کام اللہ نے کر دیا، الحمدللہ یہ بھی ہو گیا، الحمدللہ، ہم شکرانے کے نفل پڑھا کریں۔ آج میں سوچ کے یہ خوش ہو رہی ہوں کہ پھر مہینہ رہ گیا، پھر ربیع الاول آ جائے گا، انشاءاللہ میلاد ہوں گے، درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اپنے نبی کو بہت راضی کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمت دے گا۔ کل میں نے ایک نعت پڑھی تھی دربار مصطفیٰ میں، اس سے لے کے آج تک میں روئی ہوں یاد کر کے، شاید آپ سنیں تو آپ بھی روئیں۔ ہم سب انشاءاللہ اس دفعہ بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر و عافیت رکھے ہر ایک کے گھر میں، اور ہمیں اچھے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ہر کوئی ہم سے اچھا ہے، ہر کوئی ہم سے اچھا ہے۔ دو لڑنے والوں کی فوراً صلح کرا دیا کرے اس سے پہلے کہ ان میں انا کا مسئلہ بن جائے۔ ایک بندہ نہیں بیٹھا پھر بھی اس کا کبھی مذاق نہیں اڑائے، کسی کے دکھ سکھ کو اپنے دل میں رکھ لے، کسی رشتے کو بھی نہ توڑے، ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی گرا دیے رکھے، کوئی بات نہیں، رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، دل سے رشتے جڑے رہنے چاہیے، زبان سے آپ کے تعلق جڑے رہنے چاہیے، باقی دنیا چلتی رہتی ہے۔ اللہ ہر گھر میں خیر و عافیت رکھے، سب کے پیچھے، میرے گھر میں بھی، میرے ارد گرد، ہمسایوں میں، میرے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، بچوں کے بچوں میں، سمدھیوں میں، میرے بہن بھائیوں کے سسرال میں، میرے بچوں کے سسرال میں، ہر طرف خیر و عافیت رہے، آمین الہی ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں کہ آپ میرے لیے 1 منٹ لگا سکتے ہیں، سبسکرائب کر دیں، اس میں میرے سے زیادہ فائدہ آپ کا ہونا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ پہنچتی رہیں گی چیزیں، دوسرا جب آپ کچھ لوگوں کو سینڈ کریں گے
تو آپ حصہ دار ہو جائیں گے کس چیز کا؟ اس ثواب کا جو ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ کا۔ یہ اسی کے نصیب میں ہوگا اللہ جس کے نصیب میں کرے گا، ہر کسی کو تو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔